السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 166۔ اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے، اے ابن جریج، وہ کیا ہیں؟ ابن جریج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو۔ دوسرے، میں نے آپ کو بستی جوتے پہنے ہوئے دیکھا، اور تیسرے میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو، اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے بستی جوتے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہی کو پہنے پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 167۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرحومہ صاحبزادی حضرت زینب کو غسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور اعضاء وضو سے غسل کی ابتدا کرو۔ یہاں سے سب ہمیں جو ہے وہ کیا پتہ چلا؟ حضرت زینب صاحبزادی رسول ہیں، زینب بنت محمد، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح سٹیٹس کے ساتھ۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ غسل کو داہنی طرف سے سٹارٹ کرنا ہے، اور سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غسل کرنا ہے میت کو غسل دینے کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 168۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا تھا کرتے تھے، یعنی دائیں طرف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 169۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں صبح ہو گئی، پانی تلاش کیا گیا مگر نہیں ملا، تو آیت تیمم نازل ہوئی۔ یہاں پر ایک حدیث ہے کہ وضو کا برتن لایا گیا، پانی جو ہے اس میں تھوڑا سا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ ڈالا، آپ کے ہاتھ کی برکت سے پانی پورے قافلے کے لیے کافی ہو گیا۔ اور ایک اور جگہ پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں جب صبح ہو گئی، پانی تلاش کیا گیا، نہیں ملا، تو آیت تیمم نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے دین کتنا آسان کیا ہے، پانی نہیں ملتا تیمم کر لو، غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 170۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ عطا بن ابی رباح
آدمیوں کے بالوں سے رسیاں اور ڈوریاں بنانے میں کچھ حرج نہیں دیکھتے تھے، اور کتوں کے جھوٹے اور ان کی مسجد سے گزرنے کا بیان۔ زہری کہتے ہیں کہ جب کتا کسی پانی کے بھرے برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے علاوہ وضو کے لیے اور پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتا ہے، جب پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو، اور کتے کا جھوٹا پانی تو ہے مگر طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، بہرحال اس سے وضو کر لے اور احتیاطاً تیمم بھی کر لے۔ یہاں پر حدیث تو مکمل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ جبکہ یہاں پر ایک اور چیز بھی وضو کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی، اور یہ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو ہے ان کے بارے میں عبیدہ نے کیا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 171، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بال لیے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک دنیا میں موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 172، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا، یعنی برتن جو ہے جس میں کتے کا منہ گیا ہے اسے 7 مرتبہ دھو لو، پاک ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 173، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 174، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے، یعنی کتا صرف ہو کر گزر جاتا تھا تو وہاں پر پانی نہیں چھڑکا جاتا تھا کیونکہ خشک جگہ تھی اور کتے نے وہاں پر کسی قسم کا کوئی گند نہیں ڈالا تھا، کوئی پیشاب یا پخانہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف گزرتے تھے تو وہاں پر پانی نہیں چھڑکا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 175، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تو اسے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑے، جب تو اپنے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھا، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر مت کھا کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی دوسرے کتے پر نہیں۔ یہاں پر کیا ہوا کہ سدایا ہوا کتا جو شکار کے لیے سدایا جاتا ہے، مالک اس کو سدھاتا ہے، سکھاتا ہے، شکار پکڑنا بتاتا ہے، اور جب اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے تو جب وہ اس کو چھوڑتا ہے نا تو مسلمان بسم اللہ پڑھ کر چھوڑتا ہے۔ وہ کتا جب شکار پکڑتا ہے اور لے کے آتا اپنے مالک کے پاس تو اس کو کھا لیا جائے، اس کو کھایا جائے، کیونکہ اس میں بسم اللہ پڑھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کتے کو جو ہے وہ چھوڑا اس لیے گیا ہے کہ شکار پکڑ کر لائے، لیکن جب اس شکار میں سے کتا خود کھا لے